اسٹیج پر مفروض علماء کرام مشاور السلام پردہ نشین خواتین امت اور جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وخطابہ القدیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بندہ پروردگار امت خیر الورا، بندہ پروردگار امت خیر الورا، دوست دارے چار یار اہل بیت مصطفیٰ، دوست دارے چار یار اہل بیت مصطفیٰ، دانا تابع ہر ولی یا پیشوائے غوثنا، دانا تابع ہر ولی یا پیشوائے غوثنا، مذہب حنفیہ دار مسلک احمد رضا، بے شک سبحان اللہ، مذہب حنفیہ دار مسلک احمد رضا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے آقا، ہم بے سہاروں کے سہارا، بروز محشر کام آنے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی تک آپ حضرات نے نعت و منقبت اور تقریریں آپ نے سنی، اور میں بھی چاہتا ہوں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے کچھ ہی لمحے کے اندر حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لوں۔ اس سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جس مقصد کے تحت یہ محفل پاک منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پروردگار نے فرمایا ہے اور بندوں کو تلقین کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 6 رجب شریف کی تاریخ گزری ہے، جس تاریخ کو نسبت حضور سیدنا سلطان الاولیاء فی الہند حضور خواجہ غریب نواز کی ذات سے نسبت ہے، بے شک سبحان اللہ، اور یہی کی بات نہیں ہے
پوری دنیا کے اندر جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، سب آپ کی عقیدت، آپ کی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور ان کا ذکر پاک ہر جگہ منایا جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگر اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ اجمیر کی سرزمین پر جب آپ اپنے قدم رکھتے ہیں، وہ اجمیر کی سرزمین بتایا جاتا ہے جہاں پر کفر ہی کفر تھا، اور ہزاروں سے زائد بت خانے بنے ہوئے تھے اور بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ بڑے بڑے راج اجمیر کی سرزمین پر تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان بتوں کے درمیان بتایا گیا ہے کہ ہزاروں من تیل لوگ جلایا کرتے تھے، لیکن جب ایک اللہ والے کا قدم اس زمین پہ پڑا ہے، جب اس زمین پہ اللہ والے کا قدم ناز پڑا تو پروردگار نے قدم غریب نواز سے اس زمین کو معطر کر دیا ہے، اور اس کا فیضان صرف اجمیر ہی کے اندر نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر غریب نواز کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان کا فیضان جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہاں پر جب قدم کو رکھا تھا تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر دریا ساغر کا پانی بھی بند کیا گیا تھا۔ جب پانی بند کیا گیا، اللہ اکبر، روایت کے اندر آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ غریب نواز نے دیکھا تھا لوگوں کے رویے کو، انداز کو، تو آنکھ میں آنسو آئے تھے، آنکھ سے آنسو نکلے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا آج میری نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے۔ کربلا کا منظر ہے نگاہوں کے سامنے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے خاندان والوں پر پانی بند کیا گیا تھا اور آج مجھ پہ پانی بند کیا گیا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میرے مریدو، وہاں استقامت دکھانی منظور تھی اور وہاں صبر تھا۔ آج یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان کے اندر آج صبر نہیں دکھایا جائے گا، آج استقامت نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ یہاں ہندوستان کے اندر آج کرامت دکھائی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اپنے مرید سے، جب مرید گیا تھا انا ساگر کے کنارے پر کاسے کو لے کر کے، جب سپاہیوں نے واپس کیا تھا، سپاہیوں نے واپس بھیجا تھا غریب نواز کے پاس، جب آپ کو چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا جب پلٹ کر کے آیا تھا، غریب نواز نے فرمایا تھا کہ میرے مرید جا کر کے انا ساگر کے پاس تمہارا چلا جا اور پانی سے کہہ دے کہ انا ساگر تجھے معین الدین بلا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے مرید جاتا ہے، دریا کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد میں پانی سے مخاطب ہو جاتا ہے، جب پانی سے مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے اے دریا انا ساگر مجھے معین الدین بلا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے ایک ہٹا سے جب سارا پانی سمٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ اور جب سارا پانی سمٹ جاتا ہے، جب سارا پانی پیالے کے اندر آ جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف تالاب نہیں سکا تھا، صرف تالاب کا
نہیں ہوا تھا، بلکہ بتایا گیا ہے کہ جو کنویں تھے سارے کنویں سے جتنے کنویں تھے سب سے پانی خشک ہو گیا تھا۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ ماؤں کے پستانوں سے ان کا دودھ ختم ہو گیا تھا، سب بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے، وہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ بتایا جاتا ہے غریب نواز کی یہ کرامت آج سے ظاہر ہوتی ہے، آج سے عیاں ہوتی ہے کہ 90,000 لوگوں نے آج کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ ہندوستان کے اندر ایسے دین اسلام نہیں آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہے، جب محنتیں مشقتیں ہوئی ہے تب جا کر کے یہ مذہب اسلام ہمارے سینوں کے اندر آیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غریب نواز کی ذات ہے، بہرحال وہاں اجمیر کی سرزمین پہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ چلے تھے بغداد سے اور ملتان ہوتے ہوئے جب لاہور کی سرزمین سے جب دہلی پہ اترے ہیں تو آپ کے ساتھ میں 40 درویش تھے، اور آپ نے ابھی تک حضرت سے بیان سنا کہ آپ نے علم کا جب حصول کرنا چاہا، علم حاصل کرنا چاہا تو آپ سفر کرتے کرتے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں جب وہاں سے آپ ہارون سے چل کر کے اور عراق و ملتان لاہور سے ہوتے ہوئے جب دہلی کی سرزمین پر اترتے ہیں اور وہاں سے جب اجمیر کی سرزمین پر جاتے ہیں تو جو آپ کے چاہنے والے وہاں پر ہوتے ہیں انہی میں ایک نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہیں، سب سے بڑے خلیفہ ہیں، اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے غریب نواز نے خواجہ قطب الدین کو دہلی بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب دہلی بھیجا، دہلی کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہاں پر مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے اس وقت دہلی کا بادشاہ تاریخ کے اندر شمس الدین التمش کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ دہلی کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہوتا ہے جو غریب نواز کے مرید تھے۔ بات کو تھوڑا توجہ سے سننا، بتایا گیا ہے معاملہ ایسا ہو جاتا ہے دہلی کی سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کے مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے الفت رکھنے لگے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے، جن کے اندر بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور منصوبے کے اندر انہوں نے یہ تجویز کیا کون سا ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ قطب الدین کو بدنام زمانہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بتایا گیا ہے روایت کے اندر ان حاسدوں نے جو حسد کرنے والے تھے انہوں نے ایک عورت کو کچھ رقم دیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ جا کر کے تم کو قطب الدین پہ تہمت لگانی ہے۔ جب عورت کو رقم دیا گیا اور اس کے ساتھ میں بتایا جاتا ہے 4 گواہوں کو رکھا گیا کہ تم جا کر کے گواہی دینا یہ خواجہ قطب الدین انہوں نے فلاں عورت کے ساتھ میں انہوں نے محسیہ کیا ہے اور اس کی عزت و آبرو کو لوٹا ہے، اور جو اس کے دوست بتایا جاتا ہے تو ماں کا ایک بچہ تھا، لوگوں نے بتایا تھا کہ جا کر کے جانا اور الزام لگانا قطب الدین بختیار کاکی پر،
یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا ہے کہ جو انسان کسی سے مرید ہوتا ہے اس کا پیر کیسے اس کے کام آتا ہے، کیسے اس کی مدد فرماتا ہے، کیسے اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بتایا گیا ہے وہ تحریک کی سرزمین ہے جہاں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جنہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے ایک عورت کو مہرہ بنایا جاتا ہے، عورت کو رقم دیا جاتا ہے کہ اے پھر عورت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تمہیں ذلیل رسوا کرنا ہے، ان پہ الزام لگانا ہے۔ بتایا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب یہ الزام لگانے کے لیے سوچتی ہے یہ آتی ہے اور بادشاہ کے دربار کے اندر شمس الدین التمش تھا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ یہ میرے گود میں بچہ ہے اور میں کچھ تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عورت کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس کے آنکھ سے آنسو گرنے لگے اور ساروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا جو ہماری گود میں یہ بچہ ہے یہ تمہارے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے الزام لگایا تھا بیان کیا جاتا ہے جب بادشاہ نے سنا تو بادشاہ نے قاضی کے اوپر یہ فیصلہ کر دیا کہ جو قاضی فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ مانا جائے گا۔ آخرکار بیان کیا جاتا ہے کہ دہلی کی سرزمین پر بادشاہ کے سامنے ایک عدالت قائم ہوتی ہے اور عدالت میں اس عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے اور 4 گواہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد میں پوچھا گیا تھا اے قطب الدین یہ عورت کیا کہتی ہے، اس کا کہنا کیا درست ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی نے جب سنا تھا تو آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج یہ فیصلہ نہیں ہوگا، آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا ہے قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا اے بادشاہ وقت 3 دن کے لیے یہ فیصلہ روکا جائے، یہ عدالت بند کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بیان کیا جاتا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں اپنے پیر کو فریاد کرتے ہیں، تحریکی سرزمین سے بیٹھ کر کے اجمیر کے راجہ کو فریاد کرتے ہیں جو سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز ہیں، فریاد کرتے ہیں اے میرے پیر و مرشد مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے، مجھ پہ یہ الزام رکھا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ساروں قطار روتے ہیں، اس طریقے سے روتے ہیں، اپنے پیر کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ جب پیر کو پکارتے ہیں پکارتے پکارتے آنکھ لگ جاتی ہے، جب آپ سوتے ہیں خواب کے اندر خواجہ غریب نواز اپنے مرید کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے قطب الدین پریشان نہ ہونا، جانا عدالت کے پاس اور ان کے پاس جانا اور کہنا عزیزان ملت اسلامیہ یہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جب 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں، جب تیسرا دن آتا ہے عدالت قائم کی جاتی ہے اور قاضی کو بٹھایا جاتا ہے، ایک جانب عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے جس نے الزام لگایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ 4 گواہوں کو حاضر کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس عورت نے اپنے گواہوں کو پیش کر دیا تھا، اپنے گواہیوں سے یہ گواہی لے لیا تھا یہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جن کا یہ بچہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتایا جاتا ہے جیسے یہ بات اس عدالت کے اندر کہی جاتی ہے، اس مجمع کے اندر کہی جاتی ہے، سارے لوگوں کو حیرانی ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتے ہیں، سکتے میں پڑ جاتے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں وہ اجمیر کا رہنے والا غریب نواز آ جاتا ہے۔ غریب نواز اپنے مرید کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے قطب الدین غم نہ کرنا، ایک وقت وہ تھا جب حضرت مریم پر تہمت لگایا گیا تھا، حضرت مریم پر جب تہمت لگایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پاکی کا اعلان ایک بچے سے کروایا تھا۔ اسلامیہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین حیرت کے اندر مت رہنا، آج یہ بچہ ہے یہ خود بولے گا کہ آخر اس بچے کا باپ کون ہے۔ عزیزان
ملت اسلامیہ بتایا جاتا ہے غریب نواز کی ذات ہے. آپ نے اشارہ کیا تھا اس بچے کے پاس جا کر کے اس کے لبوں پہ اپنے انگلیوں کو رکھا تھا اور پوچھا تھا اے بچے یہ تو بتا دے کہ آخر تو کس کی اولاد ہے, تو کس کا بیٹا ہے. تو بتایا گیا ہے غریب نواز نے جیسے اشارہ کیا تھا وہ بچہ بول اٹھا تھا, سلام کیا تھا, السلام علیکم یا سلطان الہند عزیزان ملت اسلامیہ. اس کے بعد میں کہا تھا اے غریب نواز میری ماں جو کہتی ہے وہ جھوٹ کہتی ہے, میرا باپ فلاں وزیر ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ حیرت میں ہو گئے. ایک بچہ جو نہ بول سکے 2 ماہ کا بچہ جب غریب نواز کا اشارہ ہو جاتا ہے تو سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بتایا جاتا ہے پاکیزگی کا اعلان اور ان کے لیے نجات کا اعلان وہ بچہ کرتا ہے. بتایا گیا ہے کہ سارے لوگ جنہوں نے الزام لگایا تھا سب حیرت کے اندر تھے, آخر اس بچے نے گواہی کیسے دیا. تو غریب نواز نے فرمایا تھا جہاں پر اللہ والوں کے قدم پر جاتے ہیں اور ان کی نظریں کرم ہو جاتی ہے, اگر پتھر ہو وہ بھی مولا کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے اور یہ بتا دیا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو انسان اس سے محبت کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, اس سے خدا پیار کرتا ہے, جو اللہ کے ولی سے بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغاوت کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, جشن خواجہ غریب نواز, جشن خواجہ غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے, اللہ نے اسے اختیار عطا فرمایا ہے, اللہ نے اسے پاور عطا کیا ہے. اور اللہ یہاں تک فرماتا ہے اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب بندوں کے پاس ہو جاؤ. اللہ اکبر. وہ غریب نواز کی ذات ہے, آپ کی ذات سے اس ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام کو بلندیاں ملی ہیں. اور آپ کے جتنے خلیفہ تھے, آپ کے جتنے چاہنے والے تھے, جو آپ سے محبت کرنے والے تھے, پورے ہندوستان کے اندر پھیل جاتے ہیں اور ہندوستان کے ہر ایک شہر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں. بہرحال غریب نواز کی ذات عظیم ذات ہے. اگر ان کی ذات کو بیان کیا جائے, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے بت پرست تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے اور کفر بھرا تھا ہندوستان کے اندر. لیکن اگر اسلام کی بنیاد کسی نے ڈالی ہے تو غریب نواز کی ذات ہے, کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا تھا اور بتا دیا تھا کہ جہاں کفر ہوتا ہے, جہاں پر کفر چھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے کو وہاں پہ بھیج دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.